جو جنگ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسلحے اور بارود کی بیلسٹک میزائلز کی جنگ ہے، لیکن پس پردہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جس کو آپ سائبر وار کہتے ہیں، جس نے ایران کو اتنا نقصان پہنچایا کہ ایران کا جوہری منصوبہ 10 سال پیچھے دھکیل کر رکھ دیا۔ لیکن ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو ایٹمی وار ہیڈ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور اس کے پاس انتہائی افزودہ یورینیم کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جو کم سے کم مزید افزودگی کے ساتھ کئی ہتھیاروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ جب ایران نے یورینیم افزودگی کا ایک خفیہ پروگرام شروع کیا اور پاکستان اور چین سے اہم آلات اور مواد برآمد کی، ایران نے اماد پلان کے نام سے خفیہ منصوبہ چلایا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیار تیار کرنا اور ان کی آزمائش کرنا تھا۔ 2005 میں امریکہ نے تمام ممالک کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن امریکہ کو ایران پر شک تھا، اور اس کے بعد سے ہی امریکہ نے سازشیں بننا شروع کی۔ 3 سال کڑی محنت کی موساد اور CIA نے، اور ایک ایسا مالویئر سافٹ ویئر بنایا جو صرف 1 MB کی فائل تھی، اور جب وہ ایران میں داخل ہوئی تو اس نے ایران کے جوہری منصوبوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کا نام تھا اسٹکس نیٹ۔ یہ وائرس سینٹریفیوجز مشینز کو سپیڈ اس کی بڑھا دیتا تھا۔ اب سپیڈ بڑھانے کی وجہ سے تمام جوہری منصوبے پر کام کرنے والے ہارڈ ویئر پروجیکٹس میں بلاسٹ ہو جاتا تھا۔ 2 سال تک تو ایرانی انٹیلیجنس کے حوالے سے معلوم نہیں ہوا، لیکن جب معلوم ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کا آغاز ہوا ہے تو اس کے بعد سے ہی میرے دماغ میں ایک سوال گردش کر رہا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ایران اب تک اپنا جوہری منصوبہ کیوں نہیں مکمل کر پایا، جس کے پیچھے ایران 4 دہائیوں سے لگا ہے، جس کا آغاز 1980 میں ہوا، لیکن آج 2026 کا 3واں مہینہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن ایران اب تک نیوکلیئر پاور نہیں بن پایا، جس کی وجہ سے ایران کو بین اور سینکشنز فیس کرنے پڑے، اور اسی وجہ سے ایران کی معیشت تقریباً تباہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ حالت جنگ میں ہے۔ کم سے کم اسرائیل اور امریکہ تو یہی بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو بمباری ہم ایران پر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے۔ حالانکہ پس پردہ اس کی بہت ساری کہانیاں ہیں، حقائق کچھ دوسرے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں یہی سوال بنتا ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور کیوں نہیں بن پایا، جس کی وجہ سے میں نے انٹرنیٹ کھنگال دیا اور آخرکار میرے سامنے ایک ایسی حقیقت آشنا ہوئی جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ جو جنگ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسلحے اور بارود کی بیلسٹک میزائلز کی جنگ ہے، لیکن پس پردہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جس کو آپ سائبر وار کہتے ہیں، جس نے ایران کو اتنا نقصان پہنچایا کہ ایران کا جوہری منصوبہ 10 سال پیچھے دھکیل کر رکھ دیا۔ اس کے لیے تاریخ میں تھوڑا سا دور جانا پڑے گا۔ کیا ایران کے پاس جوہری منصوبہ ہے؟ کیا ایران اس وقت نیوکلیئر پاور ہے کہ نہیں؟ اس کی نہ تصدیق ہے نہ تردید ہے، لیکن ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو ایٹمی وار ہیڈ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ماضی میں اس نے ان کی تیاری کے لیے منظم کوششیں بھی کی، اور اس کے پاس انتہائی افزودہ یورینیم کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جو کم سے کم مزید افزودگی کے ساتھ کئی ہتھیاروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ایران ایک نیوکلیئر پاور ہے کہ نہیں، اس پر ایک طویل بحث جاری ہے، کیونکہ نہ ایران نے اس کی تصدیق کی نہ تردید کی، لیکن ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو ایٹمی وار ہیڈ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ماضی میں اس نے ان کی تیاری کے لیے منظم کوششیں بھی کی، اور اس کے پاس انتہائی افزودہ یورینیم کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جو کم سے کم مزید افزودگی کے ساتھ کئی ہتھیاروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ایران نے یہ خفیہ سرگرمیوں کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا، جب ایران نے یورینیم افزودگی کا ایک خفیہ پروگرام شروع کیا اور پاکستان اور چین سے اہم آلات اور مواد برآمد کیے۔ 1990 کی دہائی کے آخر اور 2000 کی دہائی کے آغاز میں ایران نے اماد پلان کے نام سے خفیہ منصوبہ چلایا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیار تیار کرنا اور ان کی آزمائش کرنا تھا۔ جب یہ سرگرمیاں سامنے آئیں تو ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی، جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اور NPT کی نگرانی کے ذمہ دار ہے، اس کی مکمل شفافیت اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ 2002 کے بعد سے امریکہ کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ ایران اب ہماری بات نہیں مانے گا، تو اس لیے اس نے پس پردہ سازشیں بننا شروع کی، اور انہی میں سے ایک سازش یہ مالویئر سافٹ ویئر تھا۔ اب بات کرتے 2008 کی، جب صدر براک اوباما نے اقتدار سنبھالا تو جارج بش نے جاتے جاتے صدر براک اوباما کو ایک سیکرٹ پلان کے حوالے سے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایران کے جوہری ہتھیار کو روکنے کے لیے ایک ایسا ہتھیار بنایا ہے جو ایران کو 10 سال پیچھے دھکیل دے گا۔ 3 سال کڑی محنت کی موساد اور CIA نے، اور ایک ایسا مالویئر سافٹ ویئر بنایا جو صرف 1 MB کی فائل تھی، اور جب وہ ایران میں داخل ہوئی تو اس نے ایران کے تمام جوہری منصوبوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کا نام تھا اسٹکس نیٹ، اور یہ کرتا کیا تھا؟ یہ 1 MB کی فائل تھی جس کو 3 سال تک ایک لیب میں تیار کیا گیا اور ایران میں اس کو پہنچایا گیا ایجنٹس کے تحت،
اور وہ اس لیب تک جا پہنچا جس کو نتانز لیب کہتے ہیں. یہاں پر ایران کی سینٹریفیوجز مشینز موجود ہیں جہاں پر نیوکلیئر منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا, اور وہاں پر کسی طریقے سے یہ وائرس پہنچ گیا. 2008 میں امریکہ نے پروجیکٹ اولمپکس گیم کا آغاز کیا. اس خفیہ پروجیکٹ کو ایران کے نتانز نیوکلیئر فیسلٹی, جہاں سینکڑوں سینٹریفیوجز مشینری ہوتی ہیں, جہاں یورینیم کو پروسیس کر کے نیوکلیئر فیول بنایا جاتا ہے جس کو نیوکلیئر واٹر پلانٹ میں بجلی بنانے میں مدد ملتی ہے. 2005 میں امریکہ نے تمام ممالک کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا, لیکن امریکہ کو ایران پر شک تھا, اور اس کے بعد سے ہی امریکہ نے سازشیں بننا شروع کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وائرس ایران تک پہنچا کیسے ہے. نتانز نیوکلیئر فیسلٹی میں 2 ایجنٹس ہائر کیے گئے اور ان کا کام ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے کوڈ جمع کرنا تھا. اب اسٹرک نیٹ کو اسی پروگرامنگ پر تیار کیا گیا. اسٹرک نیٹ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ اس کو سیدھا کمانڈ کر سکتے ہیں. اسٹرک نیٹ نے 2 لاکھ کمپیوٹر کو ایران میں نقصان پہنچایا, اور یہی وجہ تھی کہ ایران کے جوہری منصوبے کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا گیا. اب یہ وائرس کرتا کیا تھا؟ یہ وائرس سینٹریفیوجز مشینز کو سپیڈ اس کی بڑھا دیتا تھا. اب سپیڈ بڑھانے کی وجہ سے تمام جوہری منصوبے پر کام کرنے والے ہارڈ ویئر پروجیکٹس میں بلاسٹ ہو جاتا تھا. 2 سال تک تو ایرانی انٹیلیجنس کے اس حوالے سے معلوم نہیں ہوا, لیکن جب معلوم ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی, اور یہی وجہ ہے. اور ایسے بہت سارے سافٹ ویئر تھے جس نے ایرانی منصوبے کو نقصان پہنچایا, اور وہ آج تک اس منصوبے کو مکمل نہیں کر پائے.